میں حسیب سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ میرے ماموں زاد تھے۔ خاندان والے ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا رنگین مزاج ہے، اسے بھلا کون بیٹی دے گا۔ میں یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی، کیونکہ مجھے حسیب سے پیار تھا۔ وہ امی کے بھائی کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ بھی اس سے پیار کرتی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تو بہت آؤ بھگت کرتی۔ اگر کسی نوجوان کی شکل و صورت اچھی ہو، باپ خوشحال ہو اور جیب خرچ کے علاوہ اسے گاڑی بھی دے رکھی ہو تو لڑکیاں ایسے نوجوانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ تو رکھتی ہیں، تبھی لڑکیوں سے دوستی کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتی۔ میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ اٹکل پچو اور سنی سنائی باتوں پر کڑتی۔ میں نے خاندان بھر کی لڑکیوں کی چیمگئیوں پر دھیان نہ دیا اور امی سے کہہ دیا کہ میں حسیب سے شادی کروں گی۔ امی بھی ایسا ہی چاہتی تھیں، سو میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ میری محبت میں گم ہو گئے۔ اگر دوسری لڑکیوں سے ان کے ناطے تھے بھی تو توڑ لیے۔ وہ اب کلی طور پر میرے تھے۔ خود ان کا کہنا تھا کہ عمر بھر تمہارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب حسیب تمہارے سوا کسی کا نہیں، جو چاہے قسم لے لو۔ مجھے ان کی باتوں پر 100% یقین تھا۔ ہمیشہ وقت پر گھر آتے اور میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ہر ہفتے ہم سینما جاتے اور سیر و تفریح پر بھی۔ آفس کے بعد کا وقت وہ میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دوستوں کو ملنا ہوتا تو وہ گھر آ کر مل جاتے، ورنہ یہ شاذ و نادر ہی ان سے ملنے جاتے تھے۔ ایسے میں کوئی بد نصیب بیوی ہوگی جو اتنے اچھے شوہر کا شکوہ کرے گی۔ عبیرہ ان دنوں نئی ہمارے پڑوس میں آئی تھی۔ خاصی تیز ترار اور شوخ لڑکی تھی۔ فیشنیبل ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ اور خوبصورت بھی تھی۔ باتیں تو ایسے کرتی تھی کہ آدمی بس سنتا ہی رہے اور اس کے سحر میں کھویا رہے۔ اس نے حسیب کو دیکھا تھا اور نہ ہی ان کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔ اکثر دونوں مجھ سے ایک دوسرے کا تذکرہ سن لیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے میاں کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، تبھی عبیرہ جھنجھلا گئی۔ بس جی بس، ذرا آزماؤ تو تمہارے سارے خواب ہوا ہو جائیں گے۔ مرد خواہ کتنی قسمیں کھائے، خواہ جلتے شعلے پر ہاتھ رکھ کر بیوی سے کہے کہ میں ہمیشہ تیرا رہوں گا، اعتبار کرنے والی سوائے نادان کے اور کوئی کچھ نہیں۔ تم بڑی وفادار اور سعادت مند ہو، مگر تھوڑی احمق بھی ہو۔ اس نے جو یوں بات کی مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا، عبیرہ، میں تو تم کو دوست سمجھ کر عزت کرتی ہوں اور تم مجھے میرے منہ پر احمق کہہ رہی ہو۔ برا مت مانو، میں تمہاری دوست ہوں، تبھی تو ایسا کہہ رہی ہوں۔ اپنے میاں کی وفا پر ایسا ہی یقین ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کو آزمایا نہیں کرتے۔ میں نے کہا، حسیب تمہارا شوہر ہے، دوست نہیں، آگے تمہاری مرضی۔ میں نے تم کو ہوشیار کرنا چاہا ہے، پھر بھی تم شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند ہی رکھنا چاہتی ہو تو احمقوں کی جنت میں رہو اور مزے کرو۔ میں نے کہا، تو چلو آزما ہی لیتے ہیں۔ تمہاری بات سچ نکلی تو یہ جو سونے کا ہار میرے گلے میں ہے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی، جو تم میرے شوہر کو بے وفا ثابت کر کے دکھاؤ گی۔ عبیرہ نے میری شرط قبول کر لی اور میرے میاں کے آفس کا نمبر پوچھ کر میرے سامنے ہی نمبر ملایا۔ میں ہینا بول رہی ہوں۔ آپ کے گزرے وقتوں ایک لڑکی رابعہ سے سلام دعا رہی ہے نا؟ رہی ہوگی، گزرے وقت کو کون یاد رکھتا ہے۔ اب کی بات کرو۔ اب کی بات یہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہائش ملی ہے تو اس ناطے آپ کے گھر کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کی بیگم سے اچھی سلام دعا ہو گئی ہے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی دفتر میں استقبالیہ خاتون کی جگہ خالی ہے۔ اسی سلسلے میں فون کیا ہے۔ ہاں، رابعہ جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے، جو ہماری استقبالیہ لیڈی تھی۔ وہ جگہ خالی ہے تو شاید میں نے اپنی بیگم سے تذکرہ کر دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ معمولی باتیں میں یاد نہیں رکھتا۔ بہرحال آپ اس جاب کے لیے انٹرسٹڈ ہیں کیا؟ جی، میں گریجویٹ ہوں، پہلے بھی ایک کمپنی میں اسی آسامی پر کام کر چکی ہوں۔ وہاں سے کب اور کیوں جاب چھوڑی ہے؟ گھر تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ کمپنی اب بہت دور پڑتی تھی، اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے دفتر آ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کی کچھ مدد ہو سکتی ہے
کب آؤں؟ عبیرہ نے پوچھا۔ ابھی مجھے فراغت ہے، آج آ جاؤ۔ کل آ جاؤں سر؟ وہ دراصل مجھے اپنی اسناد کی فوٹو کاپیاں کروانی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل آ جائے گا۔ اس کے بعد عبیرہ تقریباً روزانہ لنچ ٹائم میں میرے گھر سے فون کرتی اور میرے صاحب سے تھوڑی دیر بات چیت کرتی۔ ان کی بات چیت کا باب کھل گیا۔ جب تک بات آپ جناب کے دائرے میں رہی، عبیرہ نے میرے گھر سے ہی فون پر سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ دنوں بعد حسیب نے محسوس کیا کہ بات حد سے آگے جا رہی ہے اور میری نہ صرف دل آزاری ہوگی بلکہ گھر میں لڑائی ہوگی تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ تب عبیرہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے ہار مان لی، تم جیتی میں ہاری، باقی تمہارے میاں بہت شریف آدمی ہیں اور تم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبیرہ نے وہ کر دکھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔